بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و اسلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی اہل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر نورانی قاعدے کی تختی نمبر 6 جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں اور لفظ بلفظ سیکھیں گے اور ایسی چیزیں امید ہے کہ آپ کو پتہ چلیں گی کہ آپ نے پہلے شاید ہو سکتا ہے نہ سنی ہوں، اور یہ مکمل ویڈیو سنیے گا۔ ویڈیو سننے کے بعد بہت زیادہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر انفارمیشن ملنے والی ہے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے ہجے کریں گے۔ سب سے پہلے ہے آبادن، احدن، اخاذ، اذینا، امرا۔ اب ہم نے کرنا ہے ہجے کیسے کرنے ہیں؟ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبادن۔ اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ آبادا، آبادن پڑھا تھا، اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر آبادا پڑھا جائے گا۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے، یہی لفظ قرآن پاک میں آئے گا، سورت کے اس کے آیت کے آخر میں آئے یا آیت کے درمیان، جہاں پہ بھی آئے، اگر آپ وقف کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر جس حرف کے یعنی جس لفظ کے اوپر وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں دو زبر ہو اور الف ہوں تو وقف کرتے ہوئے ایک زبر جو ہے وہ الف سے چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ یہ آبادن ایک لفظ ہے، یہ سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ سب کو پتہ چل جائے۔ آبادن جو ہے یہ ایک لفظ ہے، اب اس لفظ پہ آپ وقف کر رہے ہیں آبادن، ٹھیک ہے؟ تو اس لفظ کے آخر میں کیا ہے؟ دال ہے اور الف ہے۔ اب دال کے اوپر دو زبر ہیں، آگے جو ہے وہ الف آ رہا ہے، تو وقف کرتے ہوئے جس لفظ کے اوپر بھی آپ وقف کر رہے ہیں اس کے آخر میں یعنی وقف کرتے ہوئے اس کے آخر میں دو زبر اور الف آ جائے تو تجوید کا یہ رول ہے کہ دو زبر جو ہے اس کے ایک زبر کو الف سے چینج کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو الف جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر آبادان سے کیسے پڑھیں گے؟ آبادا۔ بعض اوقات قرآن پاک میں آتا ہے یسیرا، قدیرا، اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں قدیر، یسیر، ایسا نہیں کرنا، سمجھے کہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ اگر یسیرن پہ وقف کر رہے ہیں، گول سرکل ہے، یا ویسے وقف کر رہے ہیں وہاں پر دو زبر ہے، آگے الف ہے، تو آپ کو وہ الف ایک زبر جو ہے وہ الف سے چینج کرنا پڑے گا، وہ الف سے جو ہے وہ یعنی وہ الف جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ یسیرن سے یسیرا، آبادن سے آبادا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تو فرسٹ ورڈ ہو گیا، آبادن سے آبادا، اور لمبا کتنا کرنا ہے؟ ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے احدن۔ اب یہاں پر جیسے کہ سورہ اخلاص میں بھی آتا ہے قل هو اللہ احد، اکثر لوگ یہاں پہ ہا بریک ہے، اس ہا کا تعلق حلق سے ہے، لیکن لوگ دوسری ہا پڑھ جاتے ہیں بھاری، احد کی بجائے احد پڑھ جاتے ہیں، یہ غلط ہے اور اس سے معنی چینج ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب معنی چینج ہو جائے گا تو اگر گناہ کے زمرے میں آئے گا تو ثواب کی بجائے گناہ ملے گا، تو بہتر ہے کہ تلفظ ٹھیک کر لینے چاہیے۔ اچھا، کیسے کریں گے؟ حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال دو پیش دن، آحادن۔ کیسے پڑھیں گے؟ آحادن۔ اب یہاں پر وقف کریں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ آحد۔ قرآن پاک میں کہیں بھی اس طرح کا ورڈ آ جائے، کہیں بھی ایسا لفظ آ جائے تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا آخری حرف جو ہے وہ ساکن کر دینا ہے وقف کرتے ہوئے۔ دال آخری حرف ہے تو ساکن کر دیں گے، جیسے سورہ اخلاص کے آخر میں ہے، سورہ اخلاص کے اندر ہے قل هو اللہ احد، وہاں پہ بھی احدن ہے، جب ہم نے وقف کیا تو کیا بنا؟ احد، دال ساکن کر دیا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اللہ الصمد، وہاں کیا ہے؟ وہاں پہ بھی دال کے اوپر حرکت ہے، لیکن جب ہم نے وقف کیا تو دال کو کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں، الصمد،
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो यहाँ से आपने समझना है, बाज़ औक़ात लोग वक्फ भी कर देते हैं, फिर भी दाल के ऊपर पेश भी पढ़ते रहते हैं, मिक्स कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने तजवीद के रूल्स को जानना है, तजवीद के साथ पढ़ना है। कायदा पढ़ा, नूरानी कायदा पढ़ाने का मकसद यही है कि आपको तजवीद के रूल समझ आ जाएं, सही तरीके से पढ़ने लग जाएं। तो अहादुन से जब वक्फ करेंगे यानी मिला के पढ़ेंगे, अगर कोई भी आयत होगी तो दाल के ऊपर दो पेश हैं वो पढ़े जाएंगे, लेकिन वक्फ करेंगे तो दाल साकिन हो जाएगा, अहद। आगे है अख्वाजा, हमजा जबर आ, खौ जबर खौ, अखौ, दाल जबर दा, अख्वाजा। अब यहां पर अगर वक्फ करेंगे तो वैसे तो अगर मिला के पढ़ेंगे तो अख्वाजा पढ़ा जाएगा, जब वक्फ करेंगे तो इसका आखिरी हर्फ जो है वो दाल बन रहा है, तो दाल पे जब वक्फ करेंगे दाल क्या हो जाएगा, साकिन हो जाएगा। कैसे, अख्वाजा, अख्वाजा जब वक्फ करेंगे तो अख्वाज, अख्वाज दाल साकिन हो जाएगा। आगे है आदीना। अब आदीना में पहले हिजे कर लेते हैं, हमजा जबर आ, दाल जेर ज़ी, आदी, नून जबर ना, आदीना। वक्फ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, आदिन। आदीना है तो कैसे पढ़ेंगे, आदिन। ठीक है, नून साकिन हो जाएगा। अगर मिला के पढ़ना चाहेंगे तो नून के ऊपर जो हरकत है वो पढ़ी जाएगी। कैसे, आदीना से आदिन। आगे है हमजा जबर आ, मीम जबर मा, आमा, रा जबर रा, आमारा। अब यहाँ पर इसका साउंड है वैसे आमारा, और रा को जब जहाँ पे रा पे वक्फ करेंगे तो रा क्या हो जाएगा, साकिन हो जाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे, आमारा से अमर, वक्फ करते वक्त अमर। और अगर रा के ऊपर शद आ जाता है और वक्फ कर रहे हैं उसी वर्ड के ऊपर, उस यानी जिस लफ्ज़ के ऊपर वक्फ कर रहे हैं उस लफ्ज़ के आखिर में रा है या कोई भी हर्फ है उसके ऊपर शद है, तो फिर कैसे पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा देर करके पढ़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अब हम रा को साकिन कर रहे हैं तो क्या पढ़ा जाएगा, अमर। अगर इसी के ऊपर शद आ जाएगा तो क्या पढ़ेंगे, अमर, अमर, अमर। और अमर में फ़र्क है, शद की वजह से थोड़ी सी देर करके पढ़ेंगे, जैसे अमर, जैसा कि सूरत तूर के अंदर आता है। ठीक है, कैसे, मुस्तक, हाँ जी, राग आखिर में राग के ऊपर जो है वो शब्द है, कर, या इस तरीके से उसमें और भी लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ से आप समझाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपके सामने नहीं है। जैसे जैसे आगे पढ़ाऊंगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे वर्ड आएंगे तो आपको समझा दूंगा ऐसे लफ्ज़ों में। तो कैसे समझना है, अमर अगर शद हो तो, शद नहीं है तो क्या पढ़ेंगे, अमर पढ़ेंगे, रा साकिन हो जाएगा। कैसे, अमर, अमर और अमर में फ़र्क है। अब इसको हम अगर साउंड में पढ़ेंगे पूरी लाइन को तो कैसे पढ़ेंगे, आबादन, आहदुन, अख्वादा, आदीना, अमारा। और अगर वक्फ करेंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे, अबादा, अहद, अख्वाद, आदिन, अमर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और भी बात समझने वाली है कि अक्सर लोग, मतलब जिनको नहीं पता, नाजरे वाले, जो नाजरा लेडीज़ अक्सर पढ़ती हैं या जेंट्स पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ता है, तो वो बाज़ औक़ात मीम को हा पढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना। ये देख लें, जिसके ऊपर मैंने एरो रखा हुआ है, ये गोल यानी सर्कल बना हुआ है। ठीक है, सर्कल है और नीचे जो है वो सॉरी दरमियान में देखें गैप है। ठीक है, क्या है, गैप है। अब यहाँ पर ये जो है वाज़े नज़र आ रहा है कि ये मीम है, और जो हा होती है जिसको अक्सर बाज़ औक़ात जो है वो मीम को हा पढ़ देते हैं, वो कौन सी हा पढ़ते हैं, जो दो आंखों वाली हा होती है वो पढ़ जाते हैं। तो उसकी पहचान ये है कि उसका नीचे की तरफ भी ऐसे सर्कल बना होता है, ऊपर की तरफ भी सर्कल बना होता है, जो भारी साउंड के साथ पढ़ी जाती है। मुख्तलिफ शक्लों में आती है,
لیکن جو دو آنکھوں کی شکل میں آتی ہے نا، ایک مثال کے طور پہ بولتے ہیں دو آنکھوں والی ہا، تو اس ہا کے ساتھ جو ہے متشابہ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. یہ میم کا ایک ہی سرکل ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ میم کا جو درمیان میں ایک دو غائب ہوتا ہے. دوسری پہچان یہ ہے میم کی کہ اس طرح کی جو میم آئے گی جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا، اس طرح کی لوک اگر آئے اس کو ہا نہیں پڑھنا. یہ آپ نے پہچاننا ہے کہ اس کا نیچے کی طرف صرف ایک ہی اینگل ہوگا. اگر ہا ہوگی تو دونوں طرف یعنی نیچے بھی اوپر بھی اس کے اینگل ہوں گے، سرکل بنے ہوں گے، اس طریقے سے گیپ ہوگا. اور میم ہوگی تو صرف نیچے کی طرف جو ہے اس کا اینگل ہوگا اور درمیان میں جو ہے وہ گیپ ہوگا. اس چیز کو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی تختی کی تختی نمبر 6 کی پہلی لائن تھی. آج ہم نے یہ سٹارٹ کی ہے تختی نمبر 6. تو اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنا ہے، ریوائز کرنا ہے. اور کسی لفظ پہ پرابلم ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ نے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ لینا کہ اس لفظ کے اوپر جو پرابلم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ پھر میں دہرا دیتا ہوں. کیسے پڑھیں گے؟ آبادن، احدن، اخواذا، آذینا، امارا. اخواذا میں خواہ جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا پڑھا جائے گا. اس چیز کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. آذینا میں دال جو ہے اس کے نیچے زیر ہے اور دال بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا. آذینا، آذینا. ٹھیک ہے، اور امارا میں را جو ہے پر پڑھا جائے گا. آپ کو پتا ہے کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ را کو پر پڑھنے کی حالتیں کون سی ہیں. را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیش ہو، را ساکن سے پہلے زبر ہو، را ساکن سے پہلے پیش ہو، تو را کیا ہوتا ہے؟ پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے. تو انہی حالتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ را کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے. اگر اس کو ساکن کریں گے جیسے امر، تب بھی یہ را پر پڑھا جائے گا کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ امر، امارا تب بھی پر، امر پڑھیں گے تب بھی پر پڑھا جائے گا. ابادن، احدن، اخواذا، آذینا، امارا. آج کی یہ فرسٹ لائن جو ہے ہم نے ریڈ کی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ لائن جو ہے کل سٹارٹ کریں گے. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنے آپ لوگ کے جاننے والے ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، یا گھر میں سے کسی فیملی ممبر کو ضرورت ہے قرآن پاک پڑھنے کی، شوق رکھتے ہیں، تو ان کو ضرور لنک شیئر کریں. جہاں جہاں تک آپ لوگ لنک شیئر کریں گے وہ لوگ پڑھتے رہیں گے، تو اس کا ثواب جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ملے گا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا کیونکہ آپ نے لنک شیئر کیا ہے. اور اس کا ثواب جتنے لوگ پڑھیں گے اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا کیونکہ میں پڑھا رہا ہوں. تو گھر بیٹھے یہ ثواب جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں پھر ضرور حصہ لینا چاہیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.